جب آپ ایک نکاح رجسٹرار انوالوڈ ہے, یونین کاؤنسل انوالوڈ ہے, جب ان کا نکاح رجسٹر ہو رہا تھا, جب ان کو سرٹیفکیٹ مل رہا تھا میرج, تب یہ میٹر اس ادارے نے کیوں نہیں اسکروٹنی کی, انہوں نے کیوں نہیں چیک کیا کہ ان کا کیا ڈیٹا کیا نظر آ رہا ہے, اور ویدر دے ہیو دا کیپیسٹی ٹو انٹر انٹو اے نکاح اور ناٹ. تو بعد میں جا کے 6 سال بعد اس کو بائی این ایکس ہسبینڈ یوزنگ اٹ ایز اے ٹول اگینسٹ ہز ایکس وائف, تو مطلب آپ تو ان کو پکڑے نا جنہوں نے نکاح رجسٹر کروانے دیا. بیکاز دیکھیں سیدھی سی بات ہے, لیٹس ازیوم ان کو نہیں پتا, لیٹس ازیوم ان کو بالکل نہیں پتا کہ عدت کیا ہے, کیا کتنی دیر ویٹ کرنا ہوتا ہے. اور ویسے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں 90 days, کچھ لوگ کہتے ہیں 30 days, 60 days, ڈپینڈز آن یور مینسٹریشن سائیکل. سو اب یہ سب کچھ جو ہے ایک بندہ, ایک لے پرسن نکاح کر رہا ہے, تو جس ادارے نے اس کو ریگولیٹ کیا کرنا ہے, اس کا فرض نہیں بنتا کہ وہ چیک کرے بیک گراؤنڈ کہ اچھا آپ کی کتنی ڈیورس سرٹیفکیٹ لا کے دیں, آپ کے ڈیٹا میں یہ آ رہا ہے, ہسٹری میں یہ آ رہا ہے, تو ان کو پکڑیں. جو کپل ایک لیگل طریقے سے اپنے ایک رشتے کو ایک شیپ دینا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو سزا دے رہے ہیں بیکاز دے ڈنٹ ہیو دا نالج, مطلب ٹو کہ کب آپ نے نکاح کرنا کب نہیں کرنا. نکاح کس نے کرایا تھا, اس کو بھی پکڑے نا, وہ ان کی بھی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ ایک وہ تو بطور پوزیشن لے رہے ہیں. شاید وٹنس آئے ہوئے تھے وہاں پہ, جیسے میں نے ذکر کیا انٹرو میں. So is he getting punished as well? No. سو یہ والی جب آپ کی بات ہے نا, میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ تو یہاں پر ہوتا ہے, یہاں پر جتنے آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے 2019-20 میں بینامی جو کیسز تھے اکاؤنٹس کے, وہ بہت ہٹ ہو رہے تھے کہ جی وہ ہم نے پکڑ لیا, اور اس دفعہ جو احتساب ہو رہا ہے نا, ایسا تو کبھی احتساب ہی نہیں ہوا اور کوئی بینامی نہیں چھوڑیں گے. پھر اس میں نا انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی کہ یہ اصل میں جو بینامی اکاؤنٹ ہے نا, یہ فلانے سیاستدان کا ہے, یہ بینامی اکاؤنٹ فلانے سیاستدان کا ہے. اچھا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا, اور اگین یہ بھی آخری دفعہ نہیں ہو رہا تھا. تب بھی میں یہی کہتا ہوتا تھا کہ یہ جو بینامی اکاؤنٹ بن جاتے ہیں بینکس میں, آپ جس کا اکاؤنٹ آپ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو کہ جس اس بندے کو کہ جس کا کوئی ابھی کاغذات میں نام نہیں ہے, لیکن آپ تانے بانے جوڑ رہے ہو اس کے ساتھ, اگر آپ اس بینک کے ایک اسسٹنٹ کو پکڑ لو جس نے وہ اکاؤنٹ کھولا تھا, تو آئندہ کے بعد کبھی کوئی بے نامی اکاؤنٹ کھول ہی نہیں سکتا. وہ کہے گا اپنے مینیجر کو کہ جی لکھ کے دے دیں, ورنہ تو میں یہ اکاؤنٹ نہیں کھول رہا. لیکن پھر بھی بات ہے, اگر آپ یہ کر دیں گے تو آئندہ کے لیے آپ رستے بند کر دیں گے, رستہ بھی کھلا رکھنا ہے. اس میں نا اس کیس کے اندر بھی یہ یعنی کہ دونوں جو سیکشن ہے 496 496B, اس میں تو سزا کی مدت تو جو ہے اس کے مطابق ہی جج نے کی, اس سے اوور اینڈ اباو ایگزوربیٹنٹ نہیں کی. لیکن اس کے اندر ان کا جو بیان تھا, دونوں جو اس کے اندر اکیوزڈ ہیں, وہ یہی تھا کہ جی وہ جو پہلا فنکشن تھا جس کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے, کیونکہ فنکشن 2 ہوئے تھے. جو پہلا تھا وہ اس کے اوپر یہ بات تھی کہ جی وہ تو ایک دعا کرائی تھی ہم نے, مطلب جیسے ہم اب آج کل دیکھتے ہیں کلچر ہے کہ جی پہلے منگنی سے پہلے یا نکاح سے پہلے ہاں بھی ہوتی ہے, پھر دعا بھی ہوتی ہے, پھر منگنی ہوتی ہے, پھر جا کے نکاح کا ایک پورا فنکشن ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ تو ایک اور فنکشن تھا, یہ ایک اور فنکشن تھا. تو اگر تو شواہد جو ہیں وہ اس چیز کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں کہ واقعی میں وہ تھا, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو اس کے اندر ڈیٹس جو ہے میچ اپ کر جاتی ہیں, جیسے آپ نے کہا ڈیٹا جو ہے وہ میچ اپ کر جاتا ہے. لیکن آپ کی بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ جب یہ جو مفتی صاحب تھے اور اون چودھری تھے, جب وہ موجود تھے وہاں پہ, اور انہوں نے کہا نہیں جی اسی وقت نکاح پڑھا گیا تھا اور نکاح ہوا تھا, تو اسی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے اپنی جگہ جو شکل لے رہا ہے ہمارے سامنے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو مزید السٹریٹ کرنا چاہتا ہوں اور ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 3rd کنوکشن ہے ان 1 week. تو جو اس میں ایک اور چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ اصل میں اس کیس میں جو کمپلیکیشن آئی, وہ آئی ہی دوسرے ایونٹ کی وجہ سے. اگر وہ دوسرا ایونٹ نہ ہوا ہوتا, مطلب ابھی وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی نکاح کے اوپر نکاح ہوا ہے, کیونکہ جس طرح سے رملہ ایک دفعہ پہلے بھی اسی شو پہ ہمیں بتا رہی تھی کہ اگر عدت کے دوران میں اس طرح سے شادی ہو جائے تو وہ irregular marriage ہے, but it is still a marriage. It's valid, it's not void. Exactly. جبکہ اس کیس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو وہ وائڈ ہو گئی ہے. پر دیکھیں نا علی, یہ تو ایک ایکسٹینسو لیگل ڈبیٹ ہے. آپ اسلامک جتنے بھی آپ کے مطلب اس پہ رائٹنگز ہیں, اسکالرز ہیں, آپ ان کو کھولیں, بیٹھ کے ڈبیٹ کریں کہ جی سوسائٹی میں کنسیڈرنگ آج کل کا زمانہ, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ لوگوں کی پرسنل لائف میں نٹی گریٹیز میں جانا ہے, آپ ان لیڈیز سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ جی اچھا آپ کو 3 مہینے گزر گئے ہیں, آپ کی مینسٹریشن سائیکل 3 دفعہ گزر چکی ہے. مطلب ایک لمٹ تک آپ پرسنل میٹرز میں جا سکتے ہیں when it comes to everyone. So different scholars کا different point of view ہے, بٹ یہ ایک پالیسی ڈیسیجن ہے جو کہ آپ کی حکومت لیتی ہے یا آپ کا سپریم کورٹ لیتا ہے. سو اس پہ ایبسولوٹلی ایک تو یہ بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ جی وی نیڈ اے ڈیٹیلڈ انالیسز آن دا سبجیکٹ, اور ایک ایسا اپروچ لی جائے جس پہ ذرا فیوریبل ہو ٹورڈز ویمن انوالوڈ, جن کی اگر
مطلب آپ نہیں چاہتے کہ کل کو if there are any children born out of these marriages تو automatically وہ illegitimate ہو جائیں گے اگر آپ ان کو completely void marriage کہو گے. So obviously there's a lot of grey area کہ یہ valid بھی ہے لیکن یہ void بھی نہیں ہے. ایک اور بھی ڈیفینیٹلی پوائنٹ آتا ہے جیسے آپ نے بات کی پرسنل میٹر, ذاتی معاملات کے اندر یہ اس قسم کی چیزیں ہونا تو ڈیفینیٹلی جو سب سے مزے کی بات یہ کہ آپ جب کسی یہی بیوی اپنے ہسبینڈ کو تھانے لے کے جائے گی تو وہاں پہ بولیں گے جی پرسنل میٹر ہے آپ FIR درج مت کرائیں, مگر آپ کا ایکس ہسبینڈ آپ کا پرسنل میٹر کورٹ لے کے جا سکتا ہے. سو دس I'm sorry I always end up like نہیں غلط ہے بالکل, میں کہہ رہا ہوں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کے اندر کیونکہ یہ بیان اسی سارے کی دوران جب یہ کیس ختم ہو سزا سنا دی کہ اس کے بعد جب میڈیا سے گفتگو ہوئی بانی PTI کی, انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو ہے یہ اگین ایک پرسنل اٹیک ہے, یہ ذاتی اٹیک ہے اس کے اوپر. لیکن اس کے اندر پھر تمام میڈیا پہ, ہم نہیں کہہ رہے بٹ باقی میڈیا کے اندر یہ بات ہے کہ اگر آپ ایک لیول آف پرومیننس ہولڈ کرتے ہیں ود ان دا کوارٹرز آف دا گورنمنٹ اور آپ ایک ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں اور آپ ایک سب سے بڑی ایک بڑی پارٹی کے آپ لیڈر بھی ہیں, تو پھر یہ چیزیں جو ہے منظر عام پہ آئیں گی. وہ ان اٹ سیلف ایک الگ ڈبیٹ ہے, ناٹ بشر, ہاں بٹ یہ ان اٹ سیلف ایک ڈبیٹ ہے کہ آیا ذاتی زندگی جو ہے اس کی سیپریشن ہونی چاہیے اس چیز سے یا نہیں ہونی چاہیے, یہ تو ایک پوری ڈسکشن ہے. اور ویسے بھی جس طرح رملہ آخری چیز رملہ نے جس طرح ایگزیکٹلی کہا نا کہ جی براڈر ڈبیٹ ہے اور اس میں ہونی چاہیے, اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اب جس طرح ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہوئی ہے, اب ہم جتنا آگے آ چکے ہوئے ہیں, یہ لیجیٹیمیسی والا معاملہ, یہ ساری چیزیں اب تو اس کے لیے کچھ اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ لیجیٹیمیٹ ہے کہ آپ کے پتہ لگ جاتا ہے. پرانے زمانے میں there was a need, خیر it all depends on how you interpret ہمارے laws یا شریعہ. So I guess یہ ایک ڈبیٹ ہے جو کہ کھل گئی ہے. اٹس گڈ دیٹ سوشل میڈیا پہ کافی اس پہ کانورسیشن ہو رہی ہے. اٹس اے ڈائلاگ دیٹ وی ایبسلیوٹلی نیڈ. یہاں مجھے بریک لینی ہے. ول بی رائٹ بیک, اسٹے ٹیونڈ ود اس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.